الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم سلم عليه. قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. جس میں اللہ رب العزت نے یہود کا تذکرہ کیا. اور ایک آیت سورہ مائدہ میں ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ تمہارے دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے. کفر وہ چاہے کسی بھی صورت میں ہو، یہودیت کی شکل میں ہو یا نصرانیت کی شکل میں، ہندو مذہب کی شکل میں ہو یا بدھ مذہب کی شکل میں، مجوسیت کے روپ میں ہو یا الحاد اور لا مذہبیت کے لبادے میں، بہرحال کفر ایک ہی ملت ہے. وہ جس شکل میں بھی ہو اسلام کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ ایسی دو ضدیں ہیں کفر اور اسلام جو کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. ایک آگ ہے، دوسرا پانی ہے. ایک زمین ہے، دوسرا آسمان ہے. ایک رحمان سے جا کر ملاتا ہے اور دوسرا شیطان سے جا کر ملاتا ہے. تو یہ دونوں ایک جگہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے
کہ آگ اور پانی دن اور رات شاید کبھی جمع ہو بھی جائے، لیکن کفر اور اسلام یہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کریم نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ دوستی تمہارے ساتھ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر تمہارے لیے اتنا بغض ہے، اتنی دشمنی ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور دیکھیں، ویسے تو سارے کافر مسلمانوں کے دشمن ہیں، کوئی سا بھی کافر ہو، لیکن ان میں سے یہود اور نصارہ، اور خاص طور پر یہود کی جو اسلام دشمنی ہے، اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے قسم اور تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، ایک مسلمان کے دل میں یہ بات راسخ کرنے کے لیے اللہ نے قسم اور تاکید کے ساتھ فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ تم انسانوں میں سے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کریم خود کہہ رہے ہیں، یہود یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور یہود کی اسلام دشمنی اس کے واقعات سے تاریخ بھری ہوئی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود نے کئی بار قتل کرنے کے منصوبے بنائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طریقے سے ہم ختم کر دیں، نعوذ باللہ۔ جنہوں نے ہمارے نبی کو معاف نہیں کیا وہ ہمیں معاف کریں گے؟ کاش امت مسلمہ کو آج یہ سمجھ آ جائے کہ یہ حضور کے بھی دشمن تھے، اور قیامت کی صبح تک یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے دشمن رہیں گے۔ اتنی بھی سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے میں زہر ملا کے دیا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت انتقال فرما رہے تھے تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، مجھے اس وقت وہ زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس قدر بغض و عداوت کا مظاہرہ کیا کہ حضور پر جادو کر دیا، حتیٰ کہ ایسے الفاظ استعمال کرنے لگے جن کے دو مطلب نکلتے تھے، ان ذومعنی الفاظ میں نعوذ باللہ حضور کو گالیاں بھی دیتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آتی تھی ہم اپنی دشمنی کو کیسے اگلیں۔ آپ علیہ السلام کے خلاف مشرکین کو بھڑکایا، سلو کا معاہدہ ہونے کے باوجود ہمیشہ خفیہ سازشیں کرتے رہے۔ حضرت عثمان کی شہادت دیکھیں تو اس کے پس پردہ بھی یہود ہی کا ہاتھ تھا۔ اسلام کی آخری خلافت عثمانیہ کے دور میں قومیت کے نعرے بھی لگوائے تو انہوں نے لگوائے تھے، بلکہ اگر آپ اس وقت بھی پوری دنیا میں ان علاقوں اور خطوں کو ایک سرسری نظر سے دیکھیں،
جن میں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، تو آپ کو اس ظلم و ستم کے پیچھے کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی سطح پر یہود کا ہاتھ نظر آئے گا۔ ان کے نزدیک تو مسلمان انسان ہی نہیں ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ، بلکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں جینے کا حق صرف یہودیوں کو حاصل ہے۔ اس لیے آپ دیکھ نہیں رہے کہ فلسطین میں معصوم بچے، بے گناہ بچے، عورتیں، کس طرح ان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ آپ کیا میڈیا نہیں دیکھتے؟ ان معصوم بچوں کو دیکھ کر ان مظلوم عورتوں کو دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس قدر درندگی اختیار کرنا یہود کا یہ کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں جینے کا حق حاصل ہے، بس چاہے کوئی معصوم ننھا بچہ ہو، چاہے کوئی عورت ہو، چاہے کوئی بوڑھا ہو، ان کے لیے سب برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں جو غیظ و غضب ہے، اس کی ایسی آگ بھڑک رہی ہے جو بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ اور یہ یہودی اور مشرک کل کے ہو یا آج کے ہو، وہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی، معاشی، اخلاقی ہر اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے، اور پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ سیاسی سطح پہ دیکھ، تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اقتدار پہ ان کو لے کر آئے جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ معاشی سطح پہ دیکھ لیں، ملک کو کہاں پہنچا دیا۔ یہ تو شاید کلمے کے نام پہ ملک بنا تھا، اللہ نے اس کی برکت سے ابھی تک اس کو باقی رکھا ہے، ورنہ خدا جانتا ہے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے تو اپنے نقشے میں چند سال کے بعد پاکستان کا نقشہ ہی نہیں دیا۔ یہاں تک ان کی سازشیں، یہ تو اللہ کی ذات ہے کہ ان کے پہاڑوں جیسے بڑی بڑی سازشیں اور ان کے مکر و فریب اللہ کریم اسے خاک میں ملا دیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان یہودیوں اور عیسائیوں کو کبھی بھی تم دوست مت بنانا، یہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے، یہ دوستی کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر یہ تمہارے قریب آ بھی گئے، انہوں نے تمہیں نقصان ہی پہنچانا ہے۔ اور ایسی ہے جو مسلمان نادان ان کی ہمدردی کو لے کر ان کے ساتھ دوستیاں نبھا رہے ہیں، پھر دیکھ لیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے، اور انہی کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کے لیے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ایک تو یہ بتایا کہ یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ نے ان بڑے دشمنوں کی عادات اور خصلتیں بھی ہمیں بتائی ہیں، وہ بھی تم نے اختیار نہیں کرنی۔ دشمن کی عادات بھی اپناتا ہے، جیسے دشمن کے ساتھ بغض ہوتا ہے، اس کی عادات سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اس سے نفرت ہو۔ ویسے سچی بات یہ جو حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس آخری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہے،
بالکل ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، ان میں سے بھی ایسے لوگ رہیں گے، بالکل ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، ہم یہود و نصارہ کو برا بلا بھی کہتے ہیں، یہ اللہ کے دشمن، یہ رسول کے دشمن، یہ اسلام کے دشمن، یہ اہل اسلام کے دشمن۔ غیر شعوری طور پر ہماری عادات دیکھیں تو انہی کی ہے، رسوم و رواج ہے تو انہی کی ہے کہ نہیں؟ غیر شعوری طور پر، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن نے ان کی کون کون سی بری خصلتیں بیان کی ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ تو قرآن بتاتا ہے، قرآن نے کون سی بات چھوڑی ہے؟ 1400 سال سے قرآن نے پورا نقشہ ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آج اگر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں ہر قسم کے دشمن سے حفاظت میں رہوں، وہ قرآن کریم پڑھے، قرآن اسے بتائے گا تیرے دشمن کون ہیں، دشمنوں کی عادات کیا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے سینکڑوں یہود کی بری خصلتیں ذکر کیے ہیں۔ ان خصلتوں کی وجہ سے اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انہیں عذابوں میں مبتلا کیا۔ اس لیے قرآن کریم پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، علماء سے پڑھیں جہاں سمجھ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے یہود کی بری خصلتیں بھی ہمیں بیان کر کے بتا دیں کہ ان کی خصلتیں بھی تم نے اختیار پہ نہیں کرنی۔ بہت ساری خصلتیں ہیں جن میں سے ایک میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جسے قرآن نے ذکر کیا۔ ایک بری عادت اور بری خصلت یہود کی یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی بے عمل قوم وہ یہودی ہے۔ ان کے بڑے بڑے نامور لیڈر، ان کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ بھی بے عمل ہیں، زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بلکہ جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے، سمجھاتے ہیں خود نہیں سمجھتے، روکتے ہیں خود رکتے نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کی یہ بری خصلت ذکر کر دی۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے رہتے ہو، تم تو کتاب کے عالم ہو، اسے سمجھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ جو کہو خود بھی اس پہ عمل کرو؟ اور یہ یاد رکھیں، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، یہ جملہ توجہ سے سنیں، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا اور خود اس پر عمل نہ کرنا بدترین خصلت ہے۔ وہ کوئی بھی نیکی ہو، وہ توحید کی دعوت ہے، وہ سنت کی دعوت ہے، وہ خدمت خلق کی دعوت ہے، وہ کوئی بھی بھلائی کی دعوت آپ کسی کو دیتے ہیں لیکن خود آپ کے اندر وہ عمل نہیں ہے، تو یہ ایک بدترین خصلت ہے۔ اور یہ خصلت کس کی تھی؟ یہود کے بڑوں کی خصلت تھی، بے عمل ہونا۔ ان میں بڑے بڑے واعظ ہوتے تھے، داعی بنے تھے، لیکن عمل نام کی چیز نہیں تھی۔ جو لوگوں سے کہتے تھے خود ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔
آپ علیہ السلام نے جو کچھ اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا، حضور ان تمام باتوں کا سب سے پہلے عملی پیکر تھے۔ آپ نے پہلے عمل کیا، پھر دوسروں کو حکم دیا اور اپنی امت کو سبق دے دیا کہ جو واعظ ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، اسے چاہیے کہ وہ باعمل ہو۔ باعمل ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، دوسروں کو اس بات کا اثر بھی ہوگا، اور باعمل ہونے سے زندگی میں انقلاب آئے گا، دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا۔ یہ تو ایک بری خصلت تھی جس سے قرآن نے ہمیں منع کیا کہ یہود کی یہ خصلت ہے کہ وہ بے عمل ہے۔ ایمان والوں، تم قرآن پڑھتے ہو، میں تمہیں اسی اپنے کلام میں بتا رہا ہوں، ان کی یہ عادت اختیار نہ کرنا، ورنہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے جیسے یہود و نصارہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ مسلمان باعمل ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صرف ان عادات سے نہیں بلکہ یہود کے بعض اچھے اعمال میں بھی حضور نے ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ کیوں اس قدر حضور نے سختی فرمائی؟ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم نے اس میں بھی ان کی مخالفت کرنی، حالانکہ اچھا عمل ہے، روزہ ایک عظیم عمل ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ 9 کا روزہ ملا کر آئندہ 9-10 کا روزہ رکھنا ہے۔ حضور ان کی مخالفت، ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم ہے۔ یہود جلدی سحری کرتے ہیں، تم دیر سے سحری کیا کرو۔ ہر کام میں ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا ان کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ وہ بے عمل تھے، امر بالمعروف تو کرتے تھے لیکن خود عمل سے خالی تھے۔ اور یہ یاد رکھیں یہ امر بالمعروف بہت بڑا عمل ہے، نیکی کا حکم کرنا بڑا وسیع مفہوم ہے، نیکی کوئی ایک نہیں ہے، ساری نیکیاں امر بالمعروف، ان میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اس امت کی جو فضیلت کی وجہ ہے اس کے 3 اوصاف ہیں، قرآن نے بیان کیا، 3 اوصاف کی وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ امت صرف اپنا فائدہ نہیں سوچتی، یہ دوسروں کا بھی فائدہ سوچتی ہے، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی۔ جو اپنے لیے سوچتے ہیں فائدہ، دوسرے مسلمان کے لیے بھی وہی سوچتے ہیں۔ اور اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کی اصلاح کرنا، اس کے ظاہر اور باطن کی تربیت کرنا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ہر شعبہ، وہ دین کا شعبہ ہو، دنیا کا کوئی شعبہ ہو، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، وہاں اصلاح کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ وہ کون سی 3 صفات ہے جس وجہ سے فضیلت ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، تنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے برائی روکے، زبان کی طاقت دی ہے تو زبان سے برائی کو روکے۔ اور فرمایا اگر یہ بھی نہیں تو پھر دل سے برا کہہ دیں، یہ کمزور ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔
اور تیسری سے تؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو شرف اور فضیلت عطا کی ہے، اور ذمہ داری ہر بندے کی، یاد رکھیں اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہر بندے پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے آزاد ہوں۔ کسی کا وہ دائرہ کار اپنے گھر تک ہے، کسی کا دائرہ کار اپنے آفس تک ہے، کسی کا دائرہ کار محلے تک ہے، کسی کا دائرہ کار شہر تک ہے، اور ایک حکمران کا دائرہ کار پورے ملک تک ہے۔ وہاں کیا کرے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے۔ اللہ توفیق بھی دے ہم سب کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ تشریف لے گئے، اور حج کے موقع پر یہ آیت پڑھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جس کا دل چاہتا ہے کہ اس امت میں اس کا شمار ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی شرطیں بھی پوری کرے جو اس امت میں داخل ہونے کے لیے اللہ نے لگائی ہے۔ وہ شرطیں کیا لگائی؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور ایمان باللہ، یہ تین شرطیں لگائی ہیں۔ بہت ساری جماعتیں ہیں الحمدللہ جو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ ان میں سے ایک جماعت تبلیغی جماعت بھی ہے الحمدللہ، جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ان کے اس کام سے امت کو فائدہ پہنچا۔ اللہ نے دین کے تمام شعبوں میں کسی نہ کسی کو فٹ کر دیا۔ دین کی خدمت میں لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی مدارس میں دین کی خدمت کر رہا ہے علم پھیلا کر، مساجد میں لوگوں کو دین کا علم سکھا کر، کوئی جہاد کے میدان میں دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کے شعبے میں دین کی خدمت کر رہا ہے، کوئی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دے کر دین کی خدمت کر رہا ہے۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں، اور خدا کے لیے آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں دوسرے شعبے کی تائید کریں، اس کی تردید نہ کریں، ورنہ خدا جانتا ہے اگر دین کے کسی شعبے کی تردید کر دی آپ کی تنزلی کا وقت شروع ہو چکا۔ یہ سب دین کے شعبے ہیں۔ ایک بندہ بیک وقت سارے شعبوں میں تو کام نہیں نہ کر سکتا۔ میں ایک شعبے میں کام کر رہا ہوں، دین کے دوسرے شعبے والوں کی میں تائید کروں، یہ بھی دین کا کام کر رہا ہوں، اور بہت بڑا عمل ہے کسی کو خیر کی طرف دعوت دینا۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ خیر کی دعوت دیتا ہے تو خیر کا کرنا اپنے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے پورے معاشرے میں خیر کی ایک فضا پیدا ہوگی۔ ابھی انشاءاللہ یہ نومبر کی ابتدا میں اجتماع بھی آ رہا ہے، تو جو حضرات فارغ ہیں جن کے پاس وقت ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایسی دینی اجتماعات میں اپنی شرکت یقینی بنائیں، اور ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔